اور یہ کانوائے 63 ٹرکس پر مشتمل تھا، ایک بڑا کانوائے تھا۔ ظلم تو اب ہے کہ جو ویڈیو آج منظر عام پر آئی انتہائی افسوسناک۔ گزشتہ رات یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا اجلاس تھا جس میں انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کالعدم جماعتوں کے نام لے کر ان کی مذمت کی کہ یہ جماعتیں پاکستان میں بدامنی کا سبب بن رہی ہیں۔ باقاعدہ نام لیا انہوں نے۔ 15 ڈرائیورز کو بتایا جا رہا ہے کہ اغوا کر لیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق شیعہ۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس عنوان پر ہے یہ کوئی نیا موضوع یا نیا عنوان نہیں ہے، بلکہ ظلم کی، بربریت کی ایک طویل داستان ہے اور شدت پسند تکفیری یزیدی عناصر کی طرف سے اس طویل سلسلے میں آئے روز لرزہ خیز اضافے ہو رہے ہیں اور ظلم کی وہ لوگ انتہا کر رہے ہیں علی کے چاہنے والوں پر، علی کے ماننے والوں پر، پارا چنار کے مومنین پر مسلسل ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اور گزشتہ ایک برس سے وہاں کے جو حالات ہیں وہ انتہائی قابل مذمت ہے اور وقت اب آ گیا ہے کہ اب عملی اقدامات کیے جائیں حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، کہ ہم یہ بات ایک عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ امن معاہدوں سے، جرگوں سے یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ مسائل صرف اسی صورت میں حل ہوں گے کہ جب وہاں پر سختی سے لا اینڈ آرڈر کا نفاذ ہوگا اور شر پسند عناصر کے خلاف، شدت پسند دہشت گرد گروہوں کے خلاف باقاعدہ آپریشنز ہوں گے، پھر ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ 2 روز پہلے ٹرکس کا ایک کانوائے جو کہ اشیاء ضروریات زندگی جن میں ادویات، خورد و نوش کی چیزیں، وہ لے کر پارا چنار جا رہا تھا اور یہ کانوائے 63 ٹرکس پر مشتمل تھا، ایک بڑا کانوائے تھا۔ اور بگن اور مندوری کے مقام پر اس کانوائے پر حملہ ہوتا ہے کالعدم جماعت کے عناصر کی جانب سے، تکفیریوں کی جانب سے۔ اور جب حملہ کیا گیا تو اس کے بعد ویڈیوز موجود ہیں، تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ سارا کانوائے لوٹ لیا گیا، جیسے کوئی جشن کا ماحول ہو اس طرح سے لوٹا جا رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ خوش ہو کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور آدھے سے زیادہ ٹرکس کو آگ لگا دی گئی۔ آگ کی لپٹیں ایسے اٹھ رہی ہیں جیسے کسی جنگل میں آگ لگی ہوئی ہو، اور 9 افراد موقع پر شہید ہوئے جس میں سیکیورٹی فورسز کے جوان بھی شامل، اور 15 ڈرائیورز کو بتایا جا رہا ہے کہ اغوا کر لیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا۔ اور ظلم صرف یہیں پہ نہیں رکا، ظلم تو اب ہے کہ جو ویڈیو آج منظر عام پر آئی انتہائی افسوسناک، ایک ڈرائیور جس کا شیعہ مسلک سے تعلق اور اس کی ویڈیو آئی کہ اسے زندہ دیا گیا۔ یعنی قیامت کا منظر ہے، انسان دیکھ نہیں سکتا، انسانیت شرما جاتی ہے یہ مناظر دیکھ کر۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کیا بات ہو اس پر، اور یہ وہاں کی حکومتی نااہلی ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور ایسے واقعات میں آپ کو بتاؤں ہوتے رہیں گے، بار بار ہوتے رہیں گے، پہلے بھی ہوتے آئے ہیں، سب نے دیکھ لیا ہے کہ کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد 20 سے 30 افراد اسی طرح سے شہید ہو جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے مذمت ہوتی ہے، پھر سے امن جرگہ ہوتا ہے اور پھر ہم کسی نئے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ صرف مذمت کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اور اب اس ظلم کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر اب ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے، کچھ علاقوں میں ہونے جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صرف کاغذات کی حد تک نہ ہو، جیسا کہ کچھ ہفتوں پہلے وہاں پر وہ بھی ایسا ہی ہوا، کہا گیا جی آپریشن ہوگا اور 2 دنوں میں آپریشن مکمل بھی ہو گیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی آپریشن کا وہاں پر اعلان ہوا تو کچھ تکفیری عناصر نے احتجاج کرنا شروع کر دیے، کہا جی ہم پورا ملک جام کر دیں گے اگر آپریشن ہوا تو ایسے عناصر کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ اور گزشتہ رات یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا اجلاس تھا جس میں ہمارے ملک کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے خطاب کیا، بڑا اچھا خطاب کیا انہوں نے وہاں پر، آپ یقین کیجئے ویڈیو وہ موجود ہے، انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کالعدم جماعتوں کے نام لے کر ان کی مذمت کی کہ یہ جماعتیں پاکستان میں بدامنی کا سبب بن رہی ہیں۔ باقاعدہ نام لیا انہوں نے اور انہوں نے کہا جی ہم ان کے خلاف اقدامات کریں گے، ان کے خلاف آپریشنز کریں گے، یہ آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ اور وہاں پر یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گیوٹرس بھی موجود تھے،
اس اجلاس میں، اور انہوں نے گزشتہ دنوں پارا چنار کے حوالے سے ایک بڑا سٹرونگ بیان دیا ہے اور مذمت کی ہے وہاں پر ہونے والے ظلم کی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس میں پاکستان کی طرف سے بیانیہ گیا ہے بہت اچھا گیا ہے، لیکن اللہ کرے کہ اس پہ عمل درآمد بھی ہو جائے۔ یہاں پر آ کر حکومت ایسے عناصر سے بلیک میل نہ ہو، صرف باتوں کی حد تک نہ رہیں بلکہ اس پر عملی اقدامات بھی ہو، کیونکہ کے پی کی صوبائی حکومت تو مکمل فیل ہو چکی ہے، نااہل ہو چکی ہے وہاں کے پارا چنار کے لوگوں کو تحفظ دینے میں۔ تو اگر وہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں تو پھر یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ خطہ تو پاکستان کا ہی ہے پارا چنار، تو پھر کیوں وہاں پر مومنین پر اتنا ظلم ہو رہا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے مومنین کو نجات دلاتی ہے اس دہشت گردی کے عذاب سے، اس شدت پسندی کے عذاب سے، اور یہ معاملات کس طرح سے حل ہو۔ اور سمجھ سے بالا تر ہے یہ چیز کہ اس طرح سے کسی انسان کو باندھ کر اسے لگا دینا، یہ سفاقیت ہے۔ سوچ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ تصور کیجئے کہ اس شخص کا جسے شہید کیا گیا ہے اتنی بے دردی کے ساتھ، اس کے گھر والوں نے یہ ویڈیو کس طرح سے دیکھی ہوگی۔ ہم نہیں ویڈیو یہ دیکھ سکتے کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے، اور اس کی فیملی نے کس طرح سے دیکھی ہوگی۔ اور جرم ان کا صرف یہ ہے، جرم اس شخص کا صرف یہ ہے کہ یہ مولا حسین کا ماننے والا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ گزشتہ دنوں وہاں پر خانہ بدوش، جو کہ کسی زمینی تنازع میں نہیں، کوئی کسی قبیلے سے ان کا وہاں پر کوئی تعلق نہیں، وہ تو خانہ بدوش کبھی یہاں پر کبھی وہاں پر سفر کرنے والے لوگ، اور قصور اس ملنگ کا یہ تھا کہ وہ علی علی کرتا تھا، لیکن اس کا بھی کس انداز سے، شفاقیت سے اس کا بھی جدا کر دیا گیا، وہ بھی سب نے دیکھا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دشمنان اہل بیت ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرنے والے، یہ ظلم ڈھانے والے، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو عزاداروں پر ظلم کا جاری ہے، اس کی تاریخ 1400 سال پرانی ہے۔ ہر دور میں علی والوں پر مظالم کی انتہا کی گئی، ظلم ڈھائے گئے، لیکن علی والے بھی ثابت قدم رہے۔ اور سلام ہے ان عزاداروں کو، ان محبان اہل بیت کو، کہ جو اپنے ان پیاروں کے جنازوں پر بھی، جن پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، ان کے جنازوں پر بھی ذکر حسین کرتے ہیں، ذکر امام مظلوم کرتے ہیں، اور یہ ظالم کو پیغام دیتے ہیں کہ تم چاہے جتنا مرضی ظلم کر لو، تم چاہے جو مرضی کر لو، ہم حسین کا ذکر نہیں چھوڑیں گے۔ عزاداری بھی رہے گی، ذکر حسین بھی رہے گا، جذبہ تو ہمیشہ باقی رہے گا حسینیوں کے دلوں میں، لیکن ہم بحیثیت پاکستانی یہ حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ شدت پسندی کی اس سوچ کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس بربریت کے خلاف کارروائی کی جائے، اقدامات کیے، اور ان تکفیری شدت پسند عناصر کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ مومنین اکرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔